جشن صالحین این ہم 17 ربیع الاول کی ساعت میں منا رہے. یہ واقعی ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے خانوادہ رسالت کو قرصہ ادا کا جو موسم گزارا وہ بھی ہم میں سے تمام نفوس کو اس برس نصیب ہوا، اور اب ہم جشن رسالت معاب، جشن صادقین، جشن امام جعفر صادق علیہ السلام میں داخل ہیں. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی خوشی میں بھی اور جشن میں بھی اسی دن کی تمانیت سے اور اسی دن کی گہرائی سے شریک ہیں، جس طرح ہم ان کے قرص و عزا میں شریک ہوتے رہے. آج کائنات کا وہ وجود تشریف لایا کہ زمین پر ضرور زمان و مکان نے ایک کیلنڈر اور ایک تاریخ معین کر کے یاد کروائی کہ 17 ربیع الاول، مگر یہ وہ ذات ہے کہ کیلنڈر بننے کا سبب، دن رات بننے کا سبب، شمس و قمر بننے کا سبب، یعنی جب شمس ہی نہ ہو تو نہ دن بنے نہ رات بنے. یہ وہ ذات ہے جو شمس و قمر سے پہلے ہے اور جو لیل و نہار سے پہلے، جو کائنات سے پہلے ہے. تو ہم آپ کا حقیقی جشن ظہور تعین کر کے منا ہی نہیں سکتے. قلب مومن کو منظر عرفان پہ رہتے ہوئے کائنات کو جب بھی دیکھے یا اپنے وجود کو دیکھے اور ایمان کی لہر اس کی طرف رواں دواں ہو، تو ہر لمحہ کو جشن ظہور رسالت معاب کا، کیونکہ کائنات کا ایک ایک پل ان کے وجود کے صدقے سے بندھا ہوا. امام صادق علیہ السلام کی حضرت کی بارگاہ میں کچھ کہے ہوئے اشعار پہلے سے موجود ہیں، وہ عرض کروں گا کہ کیونکہ دونوں ہستیاں اور سید و سردار امام صادق کے بھی سردار اور ہمارے کونین، ان کے لیے انشاءاللہ ایک تازہ نعت ہوئی اور وہ آپ کے یہاں بھی پیش کروں گا. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کا جشن رسول کو سنا لوں اور پھر تمام کائنات اپنے پیغمبر اور اپنے وارث کا جشن سنیں. دو جہانوں میں چرچا عجب اس کا ہے، نام جعفر تو صادق لقب اس کا ہے. یہ چھٹا اہل ہے صحن البیت میں، یہ چھٹا اہل ہے صحن البیت میں. حجر اسود پہ واجب ادب اس کا ہے. البیت میں یہ وہ البیت ہے جس میں حجر اسود ہوا کرتا ہے. حجر اسود پہ یہ اس بیت کے اہل ہیں. یہ چھٹا اہل ہے صحن البیت کا. حجر اسود پہ واجب ادب اس کا ہے. دم بخود ہو کے سنتا ہے جبریل بھی، ذکر کتنا تقدس طلب اس کا ہے. فرش پر بہر حجت اترنا پڑا،
ورنہ عرش معلا سب اس کا ہے۔ ابو حنیفہ ہو سائل کہ سفیان ہو، یہ سفیان ثوری ایک کردار تھا، حضرت کے شاگردوں میں تھا اور دوسرے مکتب کے اماموں میں ہے، جو یہاں کے شاگرد ہوتے ہیں، یہاں کا نالائق شاگرد بھی اس مکتب کا امام ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ ہو سائل کہ سفیان ہو، علم کی بھیک دینا کسب اس کا ہے، اور سچ کی پہچان کا ایک وسیلہ ہے یہ، حشر کے روز بخشش کا ہیلا ہے یہ، موت ہر فرد کو شیر مادر لگے، اتنا توحید پرور قبیلہ ہے یہ، اتنا توحید پرور قبیلہ ہے یہ۔ نقش مرکز انہدام جنت البقیع کا جب ہم سوگ مناتے ہیں تو حضرت سیدہ ہی کی قبر موضوع نہیں ہوتی، امام صادق کا یوم بھی یوم انہدام جنت البقیع ہے، امام باقر علیہ السلام کا یوم بھی، امام سجاد علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا ہر یوم ہمارے لیے یوم انہدام جنت البقیع ہے۔ لیکن یہ احتجاج ہر وقت ہماری سانسوں میں ہے، لیکن آج جشن ہے، اس لیے میں جشن کی نسبت سے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ نقش مرکز مٹاتی ہے دنیا مگر، نقش مرکز ایک ٹیلا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، مرکز کی شکل مصرع میں نے اگلا کیوں لکھا، یہ جو زبان دانی اور شعر فہمی کے قریب ہے وہ ضرور اس کا لطف لے گا۔ نقش مرکز مٹاتی ہے دنیا مگر، وقت آل محمد کا ٹیلا ہے یہ، قبر کا ٹیلا مٹانے سے یہ ٹیلا نہیں گر سکتا۔ نقش مرکز مٹاتی ہے دنیا مگر، وقت آل محمد کا ٹیلا ہے یہ۔ امام کے اسم مبارک کے حروف کو میں نے پرویا ہے تسبیح میں، فکری معنوی کیا کیا معانی، اور یہ بہت محدود ہے، میری فکر بہت محدود ہے۔ حضرت کے نام کے حقیقی یعنی اس کے باطنی مفہوم کی حقیقت تک پہنچنا ہماری بساط میں نہیں ہے، پر تو یہ کوشش ہے کہ جیم سے جوہر جوئے توحید ہے، یہ جو بھی ہے اور جوہر بھی، یہ دونوں میں نے دو لیے ہیں، جیم سے جوہر جوئے توحید ہے، توحید کی ندی، توحید کی جھیل، عین علم لدنی کی تائید ہے جعفر۔ فے کیا ہے جعفر کا؟ فے سے فانوس فیض نبوت ہوا، فے سے فانوس فیض نبوت ہوا، رے سے روح محمد کی امید ہے، رے سے روح محمد کی امید ہے، صاد سے امام جعفر صادق کا جعفر ہوا، اب صادق میں صاد سے صادق آل احمد ہے یہ، صاد سے صادق آل احمد ہے یہ، یا صراط سویہ کی تجدید ہے، یا صراط سویہ، صراط سوی قرآن میں کہا گیا سیدھے راستے کا ایک نام ہے، صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے، یا صراط سویہ کی تجدید ہے۔ ایک اثاثہ ہے صادق کی الف، ایک اثاثہ ہے اسلام کا یہ الف، یا اذان الہی کی تاکید ہے، یا اذان الہی کی تاکید ہے۔ اب دال ہے اس کی دستار دین نبی، دال ہے اس کی دستار دین نبی، یا کہ دستور دنیا کی تردید ہے، یا کہ دستور دنیا کی تردید ہے۔ قاف سے قاسم شہر قدر و قضا، اب حضرت کی قاف کا لطف لیجئے گا، قاف سے قاسم قدر و قضا تقسیم کرنے والا، قاف سے قاسم شہر، قاف سے جب تک آپ سارے سمجھیں گے نہیں آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں، جو سمجھ گیا میں یہ مصرع ختم کر کے اگلا پڑھوں گا۔ قاف سے قاسم شہر قدر و قضا، یا کسی فرد قائم کی تمہید ہے، یا کسی فرد قائم کی تمہید ہے۔ ہر کہانی مقدس ہے اس نام کی۔ حضرت چھٹے امام
کہتے ہیں 6 عربی میں، اور وہیں سے ایک قطع ہوتا ہے، ایک رباعی ہوتی ہے، ایک مسدس ہوتی ہے، جس میں مصرے 6 ہو وہ مسدس ہوتی ہے. ہر کہانی مقدس ہے. اس نام کی ایک مسدس ہے، یہ نظم اسلام کی ایک مسدس ہے، یہ نظم اسلام کی. یہ سوالی بصیر و زرارہ سبھی حضرت کے محبوں کے نام، یہ سوالی حمزہ سوالی، یہ سوالی بصیر و زرارہ سبھی سبز شاخیں ہیں صادق کے پیغام کی. اس کے قدموں کی مٹی کے فیضان میں مشعل علم ہے دست انسان میں. مصطفیٰ اس قبیلے کا ہر فرد ہے، دیکھ لو سورہ آل عمران میں. اور بس نظم و طویل ہے، نعت کے لیے وقت بچاؤں گا. ایک شعر سن لیں کہ سکہ نام جعفر کوئن، سکہ نام جعفر سنبھالے رہو. سکہ نام، یہ آج آپ سکہ نام جعفر سنبھالنے کے لیے آئے نا، اور ہر لمحے سے سنبھالنا ہے. کیوں؟ زندگی بھر سنبھالنا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے یا نہ چلے، دنیا میں شاید نہ چلے. سکہ نام جعفر سنبھالے رہو، سکہ نام جعفر سنبھالے رہو، کام آئے گا محشر کی دکان میں. اور شاپنگ کے لیے اور کوئی سکہ نہیں کام آئے گا. سکہ نام جعفر سنبھالے رہو، کام آئے گا محشر کی دکان میں. روز پیتی ہے تو خون آل نبی، تجھ پہ اے خسروی خاک ہے، خاک. اور یہ اقرار جو بالکل ابھی آپ کے چہروں کی طرح تازہ دم بالکل نہ، مگر اتنی تازہ دم کہ آپ کو پہلے دیکھا ہو، اسے دیکھا نہیں تھا پہلے. یہ عطا بھی آپ کو پیش کروں آپ کی خدمت میں. اور اس کے 1-2 شعروں کے سوا کوئی شعر بھی نہیں کہیں ہوا. بس درود پڑھ لیجیے حضور کی بارگاہ میں. ہزاروں درود و سلام، ہزاروں عقیدتوں، ہزاروں عاجزی کے ساتھ میں اپنی کائنات کے پیغمبر حسین کے پاک نانا علی مولا کے مولا کی خدمت میں یہ نعت پیش کروں. درود پڑھیے محمد والو. کبھی اس کو میں لحن سے پیش کر دوں گا، کبھی انشاءاللہ جشن آئیں گے، لیکن وقت کا تقاضا ہے. لحن میں شاید یہ جو وقت ہے ہمارے ساتھ وفا کا کرے. تھوڑا آج وقت شرک کر دیا گیا، اس کی وجہ سے میں بھی محدود ہو گیا. پر تو یہ نعت روانی میں رہی تو آپ کو اشعار لطف دیں گے لحن سے زیادہ. میں تو چاہتا ہوں کہ شعر کو داغ ملے، لحن کو نہ ملے، کیونکہ لحن میرا شعبہ نہیں ہے. بس ہے تو لگا دیتا ہوں. بالکل وہ جب بیان کرنے کے لیے کوئی کہے تو کیونکہ اللہ کی عطا ہے اس کو میں صرف کرتا ہوں. لیکن وہ میرے لیے کوئی پرائڈ نہیں ہے کہ میں اس پہ راض ہوں، کیونکہ میرا وہ شعبہ ہی نہیں ہے. میں شعر پہ، فکر پہ، نقطے پہ دار ہے. یہ میرے اندر کی جو تڑپ ہے وہ نقطے پہ دار ہے، اور نقطہ شعر میں موجود ہوتا ہے، لحن ہو یا نہ ہو. لوح سے لوح محفوظ اللہ کے اور معصوم کے علم کا جو محور ہے لوح محفوظ. لوح سے فکر پہ الہام اتر آتا ہے. انشاءاللہ کبھی لوح اس کو لان سے پڑھوں گا تو اس کا ایک الگ لطف آپ لیں گے، لیکن آج پڑھی جس کو سنیے اور اسی طرح سنیے. لوح سے فکر پہ الہام اتر آتا ہے. لوح سے فکر پہ اس کا لہجہ یہ ہونا کہ لوح سے بہت فرق ہے. لوح سے فکر پہ الہام اتر آتا ہے، اس کے معنی اور بڑی دیر سے سمجھ میں آئیں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ لوح سے فکر پہ الہام، لہجہ بہت اہم چیز ہے. لوح سے فکر پہ الہام اتر آتا ہے. نعت لکھی نہیں جاتی، کوئی لکھواتا ہے.
الہام اتر آتا ہے، نعت لکھی نہیں جاتی، کوئی لکھواتا ہے. اور شعر کی نو سپیشیز کو نو کہتے ہیں. شعر کی نو سے شعر ایک سپیشیز ہے، نثر ایک سپیشیز ہے، نظم ایک سپیشیز ہے، قطع ایک سپیشیز ہے، سلام ایک سپیشیز ہے، نوحہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں. بات شعر یہ اس کی آپ ٹریڈز کہہ رہے ہیں، سپیشیز شعر ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور اس کے نیچے ٹریڈز ہوتی ہیں اور اس کے مختلف جو سب کلاسز ہوتی ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نو کا لفظ ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے ٹھیک کیا ہے تو میں نے سمجھا دیا انہیں تاکہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ اردو دان ہیں، اردو پڑھنے والے ہیں اور شاعری کو انتخاب کرنے والی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں آپ سب لوگ. تو بعض اوقات میں بچوں کے لیے تشریح کر رہا ہوں. میں آخر میں 2 شعر پڑھ دوں گا. لوح سے فکر پہ الہام اتر آتا ہے، نعت لکھی نہیں جاتی، کوئی لکھواتا ہے. شعر کی نو سے بالا ہے سخن مدحت کا. یہ ہم روایت میں سے شعر کہہ دیتے ہیں. شعر کی نو سے، یہ شاعری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی شاعری، یہ شاعری ہر شاعری جمعہ کو حرام ہے. آل محمد کی شاعری جمعہ کو حرام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی ریزن آگے بتا رہا ہوں. شعر کی نو، اس کی سپیشیز کیا؟ شعر کی نو سے بالا ہے سخن مدحت کا. کس طرح بالا؟ دلیل دے رہا ہوں. لب پہ آتا ہے تو سلوات میں ڈھل جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ یہ صرف نہیں ہے کہ صلوات پڑھی جائے، یا اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں رحمت بھیجتا ہوں. صلوات کا دوسرا مطلب ہے صلوات کا کہ میں ثنا کرتا ہوں. اللہ نے کہا میں بھی ثنا کرتا ہوں، تم بھی ثنا کرو. تو جو شعر خود ہوتا ہے جو آل محمد کی ثنا میں چاہے آیت آئے تو وہ وہاں کی ہے، اور یہاں سے شعر آئے گا، یہاں سے آیت تو نہیں جا سکتی نا. تو وہاں کی آیت ثنا ہے اور ثنا کے آگے جو لفظ ہے وہ صلوات ہے، درود ہے. وہ آیت خود درود ہے. اسی طرح یہ شعر خود درود ہے. آپ درود سن کر درود پڑھتے ہیں. اس عقیدے سے سنا کیجیے. شعر کی ناؤ سے بالا ہے سخن مدحت کا، لب پہ آتا ہے تو سلوات میں ڈھل جاتا ہے. اور اس کے سینے کی صفائی پہ فسانے نہ سنا. اس کے سینے کی صفائی فسانے نہ سنا. جس کا شاگرد بھی جبریل کو پڑھاتا ہے، جس کا شاگرد بھی جبریل کو پڑھاتا ہے. میں نے خالق سے مدینے کی زیارت مانگی. میں نے خالق سے مدینے کی زیارت مانگی. میں نے خالق سے، اللہ سب کو نصیب کرے، میں نے خالق سے مدینے کی زیارت مانگی. وہ مجھے خواب میں سرکار سے ملواتا ہے. وہ مجھے خواب میں سرکار سے ملواتا ہے. وہ مجھے خواب میں سرکار سے ملواتا ہے. گھور کہتے ہیں گھور اندھیرا، ڈوبا ہوا بدترین اندھیرا. گھور نسلوں کا اندھیرا ہو. میں نے گھور کو جدا کر کے اصل میں اس جگہ پہ رکھا ہے جو اندھیرے سے بھی خطرناک ہے. ان کی نسلیں گھور نسلوں کا اندھیرا ہو رگوں میں جس کی نور کہنے سے تجھے آج بھی کتراتا ہے. ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا، گھور نسلوں کا اندھیرا ہو رگوں میں جس کی نور کہنے سے تجھے آج بھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد بھی نور کہنے
سے تجھے سبحان اللہ. یہ دنیاوی نور پر اتنی تحقیق ہو چکی ہے، وہ الہی نور کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا. نور کہنے سے تجھے آج بھی کتراتا ہے. اور یہ شعر عرض ہے اور خدمت اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. نعت کا ہر چیز ایک رزق ہے. اللہ تو رازق ازل ہے، وہ تو ہر ایک کا رزاق ہے. لیکن جیسے اللہ سب کا رب ہے، مگر کیونکہ آپ کو ماں باپ نے ربوبیت دی، رب ارحمہما، اس نے ماں باپ کو بھی ذہنی سطح میں رب کہہ دیا. بس اسی آیت کو ریفرنس سمجھتے ہوئے شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نعت کا رزق لیا نطق کے ابو طالب سے. پوری دنیا میں پہلی نعت زمین پر اگر کہی گئی تو جناب ابو طالب علیہ السلام سے پہلے کسی نے پورا دیوان ابو طالب میرے گھر میں رکھا ہے. وہ عجیب مجموعہ، ابھی تک میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکا کہ ان کو ان افکار کو لے کر آؤں آپ میں. لیکن ایک تبرک کے طور پہ ہے، مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. نعت کا رزق لیا نطق کے ابو طالب سے، اور پھر نعت کے رزاق سے ٹکراتا ہے. رزاق سے. اور آپ دیکھیے میلاد کے بہت سے دشمن بھی ہیں اسی عالم اسلام میں. لفظ میلاد کے بہت دشمن صرف کانفرنس سے کرتے ہیں، میلاد نہیں مناتے. اب کیوں نہیں مناتے؟ مجبوری میں نے لکھ لی ہے. عادت ایسوں کو ماننے کی پڑ گئی ہے کہ جن کے یہاں ڈیٹ آف برتھ کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا کہنے جملہ، کیا کہنے، سلامت رہیے. عادت پڑی ہوئی ہے ایسوں کو مانیے کہ جن کو وفات کا پتہ یہ نہیں پتا کہ پیدا ہوئے اور کیوں ہوئے. یہ بھی ننگے میلاد، یہ وہاں سے ملا یہ لفظ ایسے نہیں، اسے ضائع نہ کر دیجیے گا. ننگے میلاد بزرگوں کے فسوق کا خوگر. فسوق جادو کو کہتے ہیں، یہ ان کا جادو چلا ہوگا نا دلوں پہ آئے گا. ننگے میلاد، میلاد کے لفظ کو شرم آئے جنہیں دیکھ کر. ننگے میلاد، جنہیں میلاد سے شرم آئے، اور میلاد کون سے؟ ننگے میلاد بزرگوں کے فسوق کا خوگر. میرے میلاد کی تلوار سے مر جاتا ہے. تیرے میلاد کی تلوار سے مر جاتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ اب تو اخبار بھی دیتے ہیں گواہی اس کی. جو لطف لے سکا اس کا مقدر. اب تو اخبار بھی دیتے ہیں گواہی اس کی، جو تیرے ذکر سے جلتا ہے وہ جل جاتا ہے. جلتا ہے وہ جل جاتا ہے. اور پنج گانا میں بھی یہ شعر سمجھ لیجیے گا، وضاحت کا وقت ہی نہیں ہے. پنج گانا میں بھی یا کہہ کے مخاطب نہ کرے. یا ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی. یا ایھا النبی، وہاں یا کا مطلب ہے کہ حاضر اور ناظر. حاضر ناظر کو یا کہا جاتا ہے. آپ کسے کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن جو حاضر ہو. جو باہر بیٹھا ہو، دور بیٹھا ہو، آپ اسے آپ نہیں کہتے، اسے وہ کہتے ہیں. اور عربی میں اسے وہ کہتے ہیں، لیکن یہاں یا کہتے ہیں. اللہ نے نماز میں عقیدہ سمجھایا ہے، خبردار نماز میں یا کہہ کے بعد میں اس عقیدے کو یاد رکھنا. پنجگانہ میں بھی یا کہہ کے مخاطب نہ کرے وہ جو منبر پہ عقیدے سے مکر جاتا ہے. وہ جو منبر پہ عقیدے سے، وہ جو منبر پہ، یعنی کیسا دین ہے کہ نماز میں نبی حاضر و ناظر ہے، اس وقت آپ کا مذہب اور ہے، اور مصلی سے اترتے ہی، وضو ٹوٹتے ہی مذہب اور ہو گیا. بات تو یہ تو ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز والی قوم ہے. پنجگانہ میں بھی جب کرتے ہیں اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے. پنجگانہ میں بھی یا کہہ کے مخاطب نہ کرے وہ جو منبر پہ عقیدے سے مکر جاتا ہے. اور دوش رابری کے چشم کرنی جناب اویس کرنی ذہن میں آئیں گے. دور سے بیٹھ کے زیارت کر لیتے تھے، وہیں سے صحابی ہو گئے. دیدار کبھی سامنے آمنے نہیں ہوا. اور ان کی خیرات کاش ہمیں بھی ملے. میں نے تعلیم میں شعر لکھ دیا ہے کہ چشم کرنی سے
مجھے خمس ملا ہے جب سے. کیا کہنے. شریعت کے پابند ہیں، خمس تو دیں گے اور لگے گا تو سید کو نا. چشم کرنی سے مجھے خمس ملا ہے جب سے. میں تو آج تک نہیں جا سکا، واقعی میں محروم. مدینہ منورہ کی زیارت نہیں ہو سکی ابھی تک. مولوی 100 پھیرے لگائے، میں نہیں ابھی تک. کون سے خبر تو اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کا میرے اندر ایک کسک تو ہے. اور وہ کسک میں نے اس شعر میں مجھے کچھ چیز سمجھ آئی، میں نے شعر بنا دی. چشم کرنی سے مجھے خمس ملا ہے جب سے. چشم کرنی سے مجھے خمس ملا ہے جب سے. یہ جب سے تب سے کے مفہوم میں. چشم کرنی سے مجھے خمس ملا ہے جب سے خود مدینہ میری آنکھوں کی طرف آتا ہے. خود مدینہ میری آنکھوں کی طرف آتا ہے. اور یہ رفعنا لک ذکرک کا سفر ہے حسنی. یہ جو نعت ہے یہ کیا ہے؟ یہ رفعنا اللہ کا وعدہ. یہ رفعنا تیرے ذکر کو رفیع رکھے گا، معراج میں رکھے گا، ہمیشہ بلند رکھے گا. یہ رفعنا لک ذکرک کا سفر ہے حسنی. فکر ذاکر کو بھی براق دیا جاتا ہے. فکر ذاکر کو بھی لفظ ذکر ہے یا لفظ ذاکر ہے مصرع میں. یہ رفعنا لک ذکرک کا سفر ہے حسنی. فکر ذاکر کو بھی براق دیا جاتا ہے. پروردگار اس خلیل اعظمی کو بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امام صادق 14 معصومین کی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے. حاضرین کی حاجات پوری فرمائے. اس عید کی یہ سب سے بڑی تیرے محبوب کی آمد، اس میں تیرے شایان شان، کیونکہ یہ جشن اصل میں تو تیرا جشن ہے نا. منا تو دور ہے، ہم تو صرف بدھائی دینے والے آئے ہیں، دروازے پہ آئے ہیں. اب آنے والوں کو کیا دینا ہے یہ جشن منانے والے کا معیار جانے. تیرے خزانے میں تیرے محبوب کے جشن میں دینے کے لیے کیا کچھ لائق ہے تو عطا فرما. ہر جھولی کھلی ہوئی ہے. ہر مومنہ، ہر مومن، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ، اس کی جھولی کشادہ ہے. پروردگار عطا فرما. اور اس سے بڑی کیا ہے کہ تو آج عطا فرما دے. اور سب سے بڑی عطاؤں میں یہ عطا ہے کہ آخری بار سے رسالت اپنی آخری حجت کے ظہور میں حقیقی تعلیم کرنا اور زمانے کا اقتدار، اپنے دین کا نظام وارث کے حوالے فرما. اور دنیا کی گردن ان ظالموں، ان کاذبوں، ان غاصبوں سے آزاد فرمائے. وباؤں بلاؤں کو ٹال دے، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو رزق کثیر عنایت فرما. اور رزق کے حصول میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے احوال میں جو تنگیاں مشکلات ہیں دور فرما. جو دعائیں مومن و مومنہ کی اس وقت مانگ لے پروردگار، یہ اس وقت وہ سائل ہے جو تیرے حبیب کے جشن میں آئے ہیں. لہذا کسی سائل کو خالی نہ لوٹانا تیری شان کے شایع ہے. تو نہیں لوٹانے والا. تو ان کو بھی عطا کر رہا ہے جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں. ہم تو وسیلے کے ساتھ مانگ رہے ہیں. پروردگار اس وسیلے سے عطا فرما کہ جو تیرا سب سے حبیب و محبوب اور مقتدر وسیلہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور میں بہت معافی چاہتا ہوں، وقت ایسا ہو گیا ہے کہ میں مؤخر ہو جاؤں گا پہنچنے میں. تو انشاءاللہ یہ کبھی تو اسی کے چند اشعار آج بھی پڑھتا، پھر کسی اور دن پڑھتا. السلام علیکم.